ڈالمیا کی چڑیل۔ یہ ان دنوں کا ذکر ہے جب میں کراچی میں سرکاری کام سے تعینات تھا۔ مجھے گلستان جوہر میں ایک بنگلہ دیا گیا تھا، اس کے علاوہ 2 گاڑیاں اور چند گارڈز بھی۔ اس بنگلے میں ہم 2 آفیسرز رہا کرتے تھے۔ ہماری ڈیوٹی تقریباً پورے کراچی میں ہی تفتیشی اور سرکاری نوعیت کی تھی، جسے ہمیں سول ڈریس میں پورا کرنا ہوتا تھا۔ ان دنوں کراچی کے حالات بہت خراب تھے۔ میرے ساتھی جس کا نام علی تھا، وہ اور میں ہم دونوں رات بھر اپنی سرکاری ذمہ داریاں سر انجام دیتے تھے۔ یہ ذمہ داریاں ہم زیادہ تر رش والی جگہوں پر انجام دیا کرتے تھے، جس طرح کوئی میوزیکل کنسرٹ یا پولیٹیکل گیدرنگ یا دیگر اس قسم کی وہ تمام جگہیں جہاں لوگ زیادہ تعداد میں اکٹھے ہوا کرتے ہیں۔ ایک رات ہم معمول کی ڈیوٹی انجام دینے کے لیے تقریباً رات کو 10 بجے اپنے بنگلے سے نکلے۔ ہمارے پاس اس وقت ایک پک اپ، جس کو آج کے دنوں میں ڈالا کہا جاتا ہے، وہ تھی، لیکن یہ سنگل کیبن تھی، جس میں ہم دونوں آگے بیٹھ گئے اور ہم نے اپنے گارڈ کو پیچھے بٹھا دیا۔ رات بھر ایک کنسرٹ میں رہے اور تقریباً رات 2 بجے قریب جب ہم واپس آ رہے تھے تو نیشنل اسٹیڈیم والے روڈ سے ہوتے ہوئے جب ہم ڈالمیا کے قریب پہنچے تو وہاں ایک عورت جس نے کالے رنگ کا برقع پہن رکھا تھا، وہ ہماری گاڑی کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ علی جو کہ گاڑی چلا رہا تھا، اس نے تیزی سے بریک لگائی اور گاڑی رک گئی۔ وہ عورت علی کی طرف بڑھی اور اس نے ہاتھ میں ایک چھوٹا بچہ بھی اٹھا رکھا تھا۔ اس کا منہ نقاب میں چھپا ہوا تھا، صرف اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ علی نے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا کیا بات ہے؟ تو وہ بولی کہ میرا بچہ بیمار ہے، کیا آپ لوگ مجھے جوہر موڑ تک چھوڑ سکتے ہیں تاکہ میں اس کو وہاں پر ہاسپٹل میں دکھا سکوں؟ علی نے میری طرف دیکھا تو میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ علی نے اس کو کہا کہ تم پیچھے جا کے بیٹھ جاؤ۔ عورت پیچھے گارڈ کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور ہم نے اپنا سفر دوبارہ شروع کر دیا۔ ابھی ہم کچھ ہی دور گئے تھے کہ ہمیں گاڑی میں کچھ گڑبڑ نظر آنا شروع ہوئی۔ گاڑی ایک دم سے بہت زیادہ سلو ہو گئی اور جیسے آگے بڑھنے سے انکار کر رہی ہو۔ ہم نے گاڑی سائڈ پر لگائی اور اتر کر اس کو دیکھنے کی کوشش کی، لیکن ہمیں کچھ پریشانی والی بات نظر نہ آئی۔ ہم دوبارہ گاڑی میں آ کر بیٹھے۔ علی نے گاڑی سٹارٹ کی اور دوبارہ گاڑی چلانا شروع کر دی، لیکن گاڑی بہت سلو سپیڈ میں چلتی رہی۔ بالآخر جو ہی ہم ڈالمیا موڑ پر پہنچے تو گاڑی رک گئی۔ ہم نے گاڑی سے اتر کر دیکھا تو ایک عورت تیزی سے بھاگتی روڈ کراس کر رہی تھی۔ یہ وہی عورت تھی جسے ہم نے گاڑی میں بٹھایا تھا۔ ہم نے پریشان کن نظروں سے اپنے گارڈ کی طرف دیکھا، لیکن وہ ہمیں سیٹ پر نظر نہ آیا۔ جب ہم نے گاڑی کے اوپر چڑھ کر دیکھا تو وہ نیچے لیٹا ہوا تھا اور اس کے ناک سے خون بہہ رہا تھا۔ ہم نے فوری طور پر اس کو اٹھایا، لیکن وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ ہم اسے لے کر فوری طور پر اسپتال بھاگے، جہاں اس کو ایمرجنسی میں داخل کروا دیا گیا۔ اس کی حالت بہت خراب تھی اور اس کے ناک سے نکلنے والا خون رک نہیں رہا تھا۔ بہرحال ڈاکٹروں کی کوششوں سے اسے 3 دن کے بعد ہوش آ گیا۔ ہوش میں آنے کے بعد اس نے بتایا کہ وہ عورت جو ہی گاڑی میں بیٹھی اور گاڑی چلنا شروع ہوئی تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ مجھے اس کے لمبے ناخن اپنی کلائی میں چبھتے ہوئے محسوس ہوئے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھیں بہت زیادہ پھیل کر سیاہ ہو چکی تھیں، جن میں لال رنگ کا عجیب و غریب سیال نکل رہا تھا۔ اس عورت نے مجھے کہا کہ آج تم تینوں میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ کوئی غیر مرئی مخلوق ہے۔ میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ اس نے میری کلائی چھوڑ کر میرے ناک میں اپنے ناخن ڈال دیے، لیکن میں آیت الکرسی پڑھتا رہا۔ جو میں آیت الکرسی پڑھتا گیا، آہستہ آہستہ اس کی گرفت ڈھیلی پڑنا شروع ہو گئی۔ اتنی دیر میں آپ نے گاڑی روک دی اور وہ اتر کر گاڑی سے بھاگ گئی۔ ہم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ علی نے مجھے کہا کہ مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ اس جگہ پر رات کے اس وقت کسی عورت کا موجود ہونا کسی خطرے کی علامت ہو سکتا ہے، اور یہ یقیناً کوئی عورت نہیں تھی، یہ کوئی غیر مرئی مخلوق تھی جو یہاں لوگوں کو نقصان پہنچاتی ہے۔ بعد میں جب ہم نے اپنے دوستوں سے بات کی تو ہمیں اس بات کا احساس ہوا کہ یہ واقعی کوئی قصہ نہیں تھا، ایک حقیقت تھی کہ اس طرح کے واقعات اس سے پہلے بہت لوگوں سے ہو چکے تھے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اور ہمارے گارڈ کے آیت الکرسی پڑھنے سے ہم اس دن محفوظ رہے۔
اس قسم کے واقعات دنیا میں بہت سے لوگوں کے ساتھ پیش آتے ہیں، تو ہمارے ساتھ بھی اس قسم کا ایک واقعہ پیش آیا ہے جو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے۔ ناظرین، اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور